معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 14، لاہور ڈویژن، سب ہیڈنگ رام پرکاش کپور۔ لاہور سے نقل مکانی کا ایک اور واقعہ مجھے رام پرکاش کپور نے سنایا، جن کا تعلق شہر کے اعلیٰ طبقے سے تھا، لیکن ان کا انخلا ذرا مختلف انداز میں ہوا۔ اس ہندو خاندان کے مسلم لیگی لیڈروں سے بھی تعلقات تھے۔ میری پیدائش 1924 میں لاہور کے درسی کتب شائع کرنے والے ایک معروف خاندان میں ہوئی۔ ہمارے ادارے کا نام عطر چند کپور اینڈ سنس تھا۔ اس فرم کے بانی میرے پردادا تھے۔ میرے دادا کا 1925 میں انتقال ہونے کے بعد میرے والد لالا رام جوایا کپور اور ان کے بھائیوں نے کاروبار سنبھال لیا۔ نشاط سینما جو ہماری ملکیت تھا کہ عقب میں ہمارا بہت بڑا پرنٹنگ پریس تھا۔ پریس 1927 میں لگایا گیا، جبکہ سینما 1928 میں قائم ہوا۔ میرے والد نے دن رات محنت کی اور اپنے ادارے کو برطانوی پبلشروں کے معیار کے برابر لا کھڑا کیا۔ 1927 میں وہ میونسپل کمشنر نامزد ہوئے۔ وہ انگریزوں کے اتنے قریب تھے کہ گورنر خود انہیں فون کر کے مشورہ کرتا تھا کہ کس ہندو کو کابینہ میں وزیر لیا جائے۔ اس وقت تک انتخابات کا نظام رائج نہیں ہوا تھا، بلکہ گورنر کی وزارتی کونسل کام کرتی تھی۔ میرے والد کے مسلمان لیڈروں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے۔ سر سکندر حیات، سر عبد القادر، سر شہاب الدین، ممتاز دولتانہ اور کئی دیگر رہنما ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ فیروز خان نون، نواب افتخار ممدوح اور شوکت حیات بھی میرے والد کے قریبی دوست تھے۔ ان دنوں نچلی اور اونچی کلاس تک میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی کشیدگی نہیں تھی۔ 14 اگست کی صبح کو شوکت حیات اور نواب ممدوح میرے والد سے ملنے آئے۔ مسلم لیگ کی کابینہ میں شوکت حیات وزیر تھے، جبکہ نواب ممدوح وزیر اعلیٰ تھے۔ انہوں نے میرے والد سے کہا کہ آپ لاہور چھوڑ کر نہ جائیں۔ میرے والد پاکستان میں قیام برقرار رکھنا، کاروبار چلانا اور بھارت کے ساتھ کاروباری تعلقات بڑھانا چاہتے تھے۔ دونوں نے میرے والد سے کہا کہ آپ کو ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ جب انہوں نے سنا کہ نئے ملک پاکستان کے 2 لیڈر انہیں مکمل تحفظ فراہم کریں گے تو انہوں نے لاہور نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ 10 ایجرٹن روڈ پر ہمارا گھر تھا، جو 2.5 ایکڑ پر بنایا گیا تھا۔ لاہور میں ہمارا کاروبار نہایت مستحکم اور کامیاب تھا، چنانچہ انہیں لاہور چھوڑ کر بھارت جانے کی کوئی وجہ نظر نہ آئی۔ لیکن 16 اکتوبر کے بعد لاہور، بالخصوص اندرون شہر میں فرقہ وارانہ جنونیت نے زور پکڑ لیا۔ اس وقت تک ہمارے علاقے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی۔ میرے والد شہر کے اعزازی مجسٹریٹ بھی تھے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کے دفتر کے انگریز افسر مسٹر ولیمز نے میرے والد سے کہا کہ آپ بطور اعزازی مجسٹریٹ متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں۔ چنانچہ حکومتی ہدایت پر میرے والد نے عمل کیا۔ اس وقت سٹی مجسٹریٹ مسٹر چیمہ تھا۔ اس نے میرے والد سے کہا کہ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ پاکستان بن چکا ہے اور اب شہر کا انچارج میں ہوں۔ میرے والد بولے، مجھے مسٹر ولیمز نے ہدایت کی تھی کہ جا کر صورتحال کا جائزہ لوں۔ اگر وہ مجھے منع کر دیں تو میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ یہ شخص چیمہ ہندوؤں کا سخت مخالف تھا۔ اس نے مسٹر ولیمز سے رابطہ کیا۔ چنانچہ اگلے روز ولیمز کا فون آیا کہ آپ شہر کا مزید کوئی گشت نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ میرے والد رام جوایا نے وزیر اعلیٰ نواب ممدوح کو فون کیا اور تمام صورتحال بتائی، جس پر انہوں نے تسلی دی کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس دوران مشرقی پنجاب میں بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو گئے۔ در حقیقت مغربی پنجاب میں 3 مارچ کے بعد سے فسادات ہو رہے تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو یہ کہہ کر اشتعال دلایا گیا ہے کہ پاکستان میں ایک اسلامی ریاست بننے والی ہے، چنانچہ غیر مسلموں کو نکالے بغیر مناسب اسلامی ریاست نہیں بن سکتی۔
جب مسلم لیڈروں نے اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ لگایا تو لوگوں نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ بہرحال تمام تر حالات میں ہم لاہور میں مزید کچھ روز مقیم رہے۔ 5 ستمبر کو ممدوح اور شوکت حیات دوبارہ ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا کہ حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں اور وہ ہمیں مزید تحفظ فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ میرے والد نے کہا، اب میں کیسے یہاں سے جا سکتا ہوں؟ 14 اگست تک تو میں لاہور چھوڑنے والے دیگر افراد کی مدد حاصل کر سکتا تھا۔ اب میرے پاس کوئی ٹرک نہیں جس پر میں اشیاء ساتھ لے کر جاؤں۔ انہوں نے کہا، آپ کا کاروبار پاکستان میں رہے گا، البتہ آپ کی ذاتی اور گھریلو اشیاء آپ کے ساتھ جائیں گی۔ ہم آپ کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں گے، پولیس سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے گی تاکہ آپ بحفاظت بھارت کی سرحد عبور کر سکیں۔ انہوں نے ہمیں 3 ٹرک فراہم کیے۔ ہم فوج کے ایک افسر کو بھی جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں مزید 1 یا 2 ٹرک دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارا خاندان اور چچاؤں کے خاندان 7 ستمبر کو ایجرٹن روڈ سے روانہ ہوئے۔ باغبان پورہ سے واگا بارڈر کی طرف جاتے ہوئے ایک پولیس انسپکٹر نے ہمیں روک لیا۔ اس نے کہا، تم لوگ اتنا زیادہ سامان اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، یہ سب اب حکومت پاکستان کی ملکیت ہے۔ البتہ نواب ممدوح نے ایک ایس پی کو حکم دیا کہ ہمیں ہمارے سامان سمیت بحفاظت سرحد پار کرانے میں مدد کی جائے۔ انسپکٹر نے تنگ آ کر کہا، تم کون ہو؟ یہ سامان پاکستان کی ملکیت ہے۔ ایس پی نے انسپکٹر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر عمل درآمد کر رہا تھا اور اگر تم نے رکاوٹ ڈالی تو میں تمہیں معطل کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہوں۔ انسپکٹر بدستور اپنی بات پر اڑا رہا۔ آخر کار ایس پی نے اسے حکم دیا کہ اپنی پیٹی اور بیج اتار کر دو، تم معطل ہو۔ اس کے بعد ایس پی ہماری طرف آیا اور کہا کہ جیسے ہی آپ سرحد پار پہنچیں گے تو سرکاری ٹرک خالی کر کے واپس بھجوا دیں۔ میرے والد نے ایسا ہی کیا اور امرتسر پہنچ کر ٹرک واپس بھیج دیے۔ تقسیم کے وقت فسادات کی ذمہ داری جناح پر عائد ہوتی تھی۔ وہ ہر قیمت پر پاکستان چاہتے تھے، جبکہ ہمارے کانگریس کے بے وقوف لیڈر ان کے ہاتھ میں کھیلتے رہے۔ ہمارے خاندان کے کسی فرد نے تشدد اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ ہم میں سے کوئی قدیم شہر یا متاثرہ مقامات پر نہیں گیا تھا۔ ہمارا علاقہ اونچی کلاس والا علاقہ تھا۔ لوہاری دروازہ، شالمی گیٹ، انارکلی، اچرا، چوبرجی، حتیٰ کہ ہمارے قریبی علاقے قلعہ گوجر سنگھ میں بھی فسادات ہوئے۔ ہمارے کارخانے میں زیادہ تر کاریگر مسلمان تھے۔ وہ میرے والد کے مکمل وفادار تھے۔ ان میں سے کسی نے ہمارے لیے کوئی مشکل کھڑی کی نہ کوئی گڑبڑ کی۔ ہم نے اپنی جائیداد لاہور ڈویژن کے اسکولوں کے انسپکٹر شیخ نور الہی کی نگرانی میں چھوڑی۔ وہ میرے والد کے بھائیوں جیسے تھے۔ نہر کنارے پر ہماری پینٹ فیکٹری، کریسنٹ پینٹ اور وارنش کا ایک کارخانہ تھا۔ میرے والد نے فیکٹری اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، براہ کرم اسے اپنے کنٹرول میں رکھو۔ اگر ہم واپس آئے تو ہم پھر سے کام سنبھال لیں گے، اگر نہ آئے تو تم اپنے پاس رکھو، کیونکہ کوئی اور اس پر قبضہ کر لے گا۔ پرنٹنگ پریس اور دیگر املاک میرے سب سے چھوٹے چچا کے کنٹرول میں رہیں، جو لاہور میں ٹیمپل روڈ پر مقیم اپنے دوست میر حسین ثانی کے پاس رہ گئے۔ وہ ذیابیطس کے شدید مریض تھے۔ ان کا خاندان سرحد پار کر کے بھارت جا چکا تھا، لیکن وہ اس امید پر پیچھے رہ گئے کہ وہ جائیداد جو تمام بھائیوں کی مشترکہ ملکیت کی دیکھ بھال کر سکیں۔ 2 سال بعد انہوں نے بھی سرحد پار کر لی، لیکن جس روز وہ امرتسر پہنچے ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ قبول کرنے پر کانگریس قیادت سے سخت نالاں تھے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان دنوں کیا ہوا تھا۔ 14 اگست سے کچھ روز قبل نہرو لاہور میں تھے۔ انہوں نے کانگریسی لیڈر بھیم سین سچر کے گھر کئی ممتاز افراد سے ملاقاتیں کی۔ وہاں تمام ملاقاتیوں نے نہرو کو بتایا کہ جو حالات چل رہے ہیں ان میں کسی بھی ہندو کا پاکستان میں قیام ناممکن ہوگا۔ پنڈت جی کا جواب تھا کہ ماضی میں ہندو مغلیہ دور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے اور پاکستان میں بھی اسی طرح رہیں گے۔ میرے والد بولے، پنڈت جی ان دنوں ہندو متحدہ ہندوستان میں رہتے تھے
اور مغل بھی غیر منقسم ہندوستان کے حکمران تھے۔ وہ اپنی ہی ریاست سے ہندوؤں کو نکال باہر نہیں کر سکتے تھے۔ اب صورتحال قطعی مختلف ہے۔ آپ ہندوستان کا ایک حصہ مکمل طور پر کاٹ کر پاکستان کو دے رہے ہیں۔ وہ یہاں محض ایک مسلم سلطنت نہیں بلکہ اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کسی ریاست سے ہندو ہرگز محفوظ نہیں ہوں گے اور ان کی یہاں کوئی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ آپ ہندوستان کی تقسیم قبول نہ کریں۔ ان دلائل سے نہرو کے چہرے پر ناراضگی کے نمایاں آثار نمودار ہوئے۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے۔ تم لوگ نہیں چاہتے کہ انگریز یہاں سے جائیں۔ نہرو کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ زیادہ تفصیل نہیں بتانا چاہتے تھے۔ مزید یہ کہ وہ بھارت کے وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ مان لیا اور گاندھی کو بھی اس پر رضامند کر لیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا کہ ممدوح، شوکت حیات اگرچہ میرے والد کے اچھے دوست تھے، لیکن اگر وہ مخالفت کرتے تو لاہور میں فسادات برپا نہ ہوتے۔ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی سطح پر وہ بھی ہندوؤں پر حملوں کے قائل ہو گئے تھے۔ وہ غیر مسلموں کی کسی رکاوٹ کے بغیر پاکستان پر حکمرانی کرنا چاہتے تھے۔ سب ہیڈنگ: ڈاکٹر پریم سوبتی۔ صدر جمہوریہ ہند کے ذاتی معالج ڈاکٹر پریم سوبتی نے ان بدقسمت ایام کی کہانی مجھے 31 اکتوبر 2001 کو سنائی۔ انہوں نے بھی کئی ہندوؤں کی اس توقع کی تصدیق کی کہ لاہور بھارت میں شامل ہوگا۔ انہوں نے بتایا، لاہور مذہبی امن و سلامتی اور یگانگت کا ایک نمونہ تھا، حتیٰ کہ جس وقت سیاستدان اپنے تقسیم کرنے والے ہتھ کنڈوں میں مصروف تھے اور صورتحال آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی تھی، تب بھی کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پنجابی ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ لیکن پھر بھی میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا۔ میں کالج سے واپسی پر کہیں کام کرتا تھا اور میری میڈیکل کی تعلیم بھی معمول سے کچھ زیادہ عرصے میں مکمل ہوئی۔ تقسیم سے کوئی 2 ہفتے قبل میں گائنیکالوجی پڑھنے بامبے چلا گیا، کیونکہ لاہور میں اس شعبے پر بہت کم تحقیق ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں خواتین اپنے مخصوص مسائل کے علاج کے لیے بہت کم ہسپتالوں کا رخ کرتی تھیں۔ ہندوؤں کا یقین تھا کہ لاہور کے بھارت میں شمولیت کے امکانات کافی زیادہ تھے، اس لیے میں بامبے میں ہونے کے باوجود والدین کی لاہور میں موجودگی پر پریشان نہیں تھا۔ لیکن جب یہ اعلان ہوا کہ لاہور پاکستان میں شامل ہوگا اور فسادات شروع ہو گئے تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دہلی پہنچا تاکہ لاہور کے لیے ٹرین پکڑ سکوں۔ میرے 2 بھائی پاکستان میں تھے۔ اس وقت میری جیب میں صرف 50 روپے تھے۔ جب ہم لاہور کے لیے روانہ ہوئے تو یہ غالباً 19 اگست کی تاریخ تھی۔ امرتسر پہنچنے میں ہمیں 22 گھنٹے لگے۔ پھر میں کسی مدد کے لیے امرتسر کے میڈیکل کالج پہنچا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ لاہور کسی کی مدد کے بغیر پہنچنا محال تھا۔ میرا ایک دوست جو سرکاری ملازم تھا نے مجھے فیروز پور جانے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہاں سے لاہور جانا آسان تھا۔ میں نے فیروز پور میں رضاکارانہ طور پر مغربی پاکستان سے آنے والے زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور انہیں انجیکشن لگائے۔ پھر میں ایک مسلمان پرویز کا نام اختیار کر کے پاکستان میں داخل ہو گیا۔ ہوشیار پور سے تعلق رکھنے والی ایک انتہائی خوبصورت اور جوان لڑکی، جس کی عمر شاید 20 سال تھی، نے التجا کی کہ میں اسے لاہور لے جاؤں، کیونکہ اس کے والدین مارے جا چکے تھے اور اس کا بھائی کہیں کھو چکا تھا۔ اس نے شکایت کی کہ مہاجر کیمپ میں لوگ اس سے زیادتی کرتے رہے ہیں اور اسے خدشہ ہے کہ اس کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ میں عیسائی ہوں اور کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ایک مسلمان لڑکی کسی عیسائی مرد کے ساتھ ہو، لہٰذا میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کیمپ کے خواتین والے حصے میں منتقل ہو جائے اور وہاں کسی سے مدد مانگے۔ وہاں میری میڈیکل کالج کے اپنے ساتھی طلباء سے ملاقات ہوئی۔ میں ڈر گیا، لیکن ان طلباء میں سے ایک مجھے پکڑ کر مہاجرین کے امور کی نگرانی کرنے والے سکھ فوجی افسر کے پاس لے گیا۔ وہ میرے ایک دوست کا بڑا بھائی نکل آیا۔ اس نے ایک مسلح فوجی کے ساتھ فوجی گاڑی پر مجھے لاہور بھجوا دیا۔ جب میں گھر پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔
ہمسایہ مسلمانوں سے پوچھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ DAV کالج میں قائم مہاجر کیمپ میں منتقل ہو گئے ہیں۔ مسلمان ہمسایوں نے اپنے تانگے پر انہیں کیمپ بھجوایا تھا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ہندو اور سکھ مہاجرین پر مشتمل 3 ٹرک اسی روز صبح امرتسر روانہ ہوئے تھے، لیکن ان میں سے 2 واپس آ رہے ہیں کیونکہ ٹرکوں پر حملے سے بھاری جانی نقصان ہوا تھا۔ تیسرا ٹرک اس لیے سرحد پار کر گیا کیونکہ پولیس اس کی حفاظت کے لیے آ پہنچی تھی۔ اسی دوران لٹے پٹے 2 ٹرک واپس آ گئے۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ حملہ آوروں نے کسی کو بھی نہیں بخشا تھا۔ میں عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی مسخ شدہ لاشیں دیکھ سکتا تھا۔ میرے والدین ان میں شامل نہیں تھے، چنانچہ میں امرتسر پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ایک ٹرین بھی دیکھی جو مسلمانوں کی لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کیمپ سے بھی زیادہ خوفناک منظر تھا۔ تقریباً ہر مسافر کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ زندہ بچنے والے ایک بوڑھے نے مجھے بتایا کہ سکھوں نے ٹرین پر حملہ کر کے ہر کسی کو بے رحمی کے ساتھ مار ڈالا۔ اگلے دن میں نے امرتسر میں دیکھا کہ مغربی پنجاب سے ہندوؤں اور سکھوں سے بھری ایک ٹرین آئی۔ زخمی مسافر درد سے کرا رہے تھے اور ٹرین کے تقریباً نصف مسافروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جبکہ باقی ماندہ شدید زخمی تھے۔ پھر میرے اس دوست نے جس نے مجھے فیروز پور جانے کا مشورہ دیا نے مجھے امبالہ جانے میں مدد فراہم کی۔ میں دہلی جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں ہمارے رشتہ دار تھے اور مجھے یقین تھا کہ میرے والدین اگر زندہ ہیں تو وہ دہلی گئے ہوں گے۔ خوش قسمتی سے امبالہ میں مجھے ارجن سنگھ کی معاونت مل گئی، جو بعد میں بھارتی ایئر فورس کے مشہور ایئر مارشل بنے۔ وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں مجھ سے 2 سال جونیئر تھے۔ انہوں نے اپنی گاڑی میں مجھے دہلی بھجوانے کا انتظام کیا۔ دہلی میں میری اپنے بچھڑے ہوئے والدین سے ملاقات ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد میرا بھائی بھی بھارت آ پہنچا۔ چند روز بعد میں دوبارہ لاہور گیا کیونکہ ہمارے ڈاکٹروں کا ایک گروپ لاہور کے مشہور سر گنگا رام ہسپتال میں داخل زخمی ہندوؤں اور سکھوں کی رضاکارانہ مدد کرنا چاہتا تھا۔ وہاں بھی روح فرسا مناظر دکھائی دیے۔ ٹانگیں، بازو اور ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ خواتین کے ساتھ کئی مردوں نے زیادتی کی تھی۔ یہ ایسا منظر تھا جسے بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ اس کے بعد ہم کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج گئے، جہاں اساتذہ نے ہمیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہم یہیں رہیں اور اپنی تعلیم مکمل کریں۔ جب ہم کالج میں تھے تو کسی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے کلاس فیلو شانتی، جس نے لاہور میں قیام کا فیصلہ کیا تھا، کو قتل کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ہم فوراً کالج سے نکلے۔ آخرکار پروفیسر آف میڈیسن ڈاکٹر شاہ اور ان کی صاحبزادی، جو میری بہنوں جیسی تھی، کی مدد سے میں نے ایک بینک کے لاکر سے زیورات نکلوائے۔ اس کے بعد میں دہلی آ گیا۔ یہ اگست کے اختتامی ایام ہوں گے۔ میں نے سرحد کے دونوں طرف آگ و خون برستے دیکھے۔ جولائی 2002 میں نے امریکہ کا دورہ کیا اور وہاں آباد لاہوریوں سے مجھے کافی باتیں سننے کا موقع ملا۔ ان میں 2 آپ بیتیاں میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ایک خاص شخص کے قتل اور ملزم کا ذکر ملے گا۔ سب ہیڈنگ: کانتا سنگھ لٹھرا۔ میں 1935 میں پیدا ہوئی۔ میری والدہ کا تعلق میاں والی کے ایک غریب خاندان سے تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میرے چچا مدن گوپال سنگھ، جن کو میں اپنا والد ہی سمجھتی تھی، وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں رجسٹرار تھے۔ ہم یونیورسٹی کی فراہم کردہ رہائش گاہ میں ہی رہتے تھے۔ میں سر گنگا رام گرلز اسکول میں پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ میرے مرحوم والد کے کئی مسلمان دوست تھے۔ مجھے ایک کا نام عبد الرحمن آج بھی یاد ہے۔ وہ ملتان سے ہمیں ملنے آیا کرتے تھے۔ ایک میری ہم عمر لڑکی ممتاز تھی، جو میری قریبی سہیلی تھی۔ ہم بچے مختلف مذاہب کی پابندیوں کو ہرگز خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ وہ بہت ہی اچھے دن تھے۔ میرے چچا مدن گوپال سنگھ نہ صرف ادب بلکہ مذاہب کے علوم کے مشہور اسکالر تھے۔ انہوں نے ہمیں تمام مذاہب کا احترام کرنا
اور ایک خدا پر یقین کرنا سکھایا تھا۔ تقسیم کے وقت انہوں نے میری والدہ اور بچوں کو جلندھر بھیج دیا، لیکن خود لاہور میں رہ گئے، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی کی تقسیم کے بعد اس کا ریکارڈ بھی تقسیم ہونا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی اب مشرقی پنجاب میں بھی قائم ہونا تھی۔ مجھے وہ بدبخت دن آج بھی یاد ہے۔ 31 اگست 1947 کو ایک روز قبل ہی ہم جالندھر پہنچ گئے تھے اور ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس میں قیام پذیر تھے۔ یہ شام کا وقت تھا اور ایک فوجی ٹرک ہمارے گھر آیا۔ کیپٹن ورما نے ہمیں بتایا کہ ہمارے والد دراصل چچا کو اسی صبح یونیورسٹی آفس میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ہم واپس لاہور گئے، اگرچہ میری ماں مجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی، لیکن میں اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے مسلسل روتی رہی۔ ہم سر گنگا رام ہسپتال گئے اور وہاں ان کی لاش دیکھ لی۔ انہیں جسم پر چھریوں کے 14 زخم آئے تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ مرنے سے پہلے میرے والد نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ جالندھر واپس آئے تو وہاں بھی ہم نے اسی طرح کی نفرت اور پاگل پن کا مشاہدہ کیا۔ یہ منظر میرے ذہن میں ثبت ہو کر رہ گیا۔ ایک دن میں نے سکھوں اور ہندوؤں کا ایک گروہ دیکھا جو ہر ہر مہادیو اور واہے گرو جی دی فتح کے نعرے لگا رہا تھا۔ وہ نیزوں اور لاٹھیوں سے 2 نیم برہنہ مسلم خواتین کو دھکیل رہے تھے۔ زخمی خواتین ان کے قدموں میں گر کر رحم مانگتی رہیں۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ اس روز میں نے سوچا کہ کیا خدا مر چکا ہے یا بے حس ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے بندے اس کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے شیطان کے اعلی کار بن گئے تھے۔